نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما مل کر درود پاک پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الهدى بزرگ توی قصہ مختصر بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی بعد از حمد و ثنا و درود و سلام نبی مکرم شفیع معظم احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم موضوع محتشم سامعین وقار قرآن مجید فرقان حمید سے جو آیہ مقدسہ مطہرہ منورہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں خالق کائنات مجھے حق بیان کرنے کی، ہم سب کو حق کو سن کر اسے قبول کرنے کی، اس پر عمل کرنے کی اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائی۔ رب کائنات ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اسلامی قانون کے علاوہ کسی نے اگر کوئی اور قانون تسلیم کیا، قبول کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر وہ ہرگز مقبول نہیں ہے۔ جو قانون، جو نظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا، اسی کا اختیار کرنا ہر مومن مسلمان کے اوپر لازم ہے۔ حضرات وقار، آج کا یہ مبارک دن یوم آزادی پاکستان 14 اگست وہ مبارک اور مطہر دن ہے جس دن ہمارا یہ وطن عزیز معرض وجود کے اندر آیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آزادی کی دولت سے سرفراز فرمایا۔ جب پاکستان بننے کے لیے تحریکیں چل رہی تھیں اور بانی پاکستان قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مختلف جگہوں پر جا کر تقاریر سے عوام میں یہ جذبہ بیدار کر رہے تھے کہ مسلمانوں کے لیے ایک الگ وطن کی ضرورت ہے، تو ہندوستان کے ایک جلسے کے اندر کسی نے قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے سوال کیا کہ آپ ایک الگ ملک بنانا چاہتے ہیں، ایک الگ وطن کی بنیاد رکھنا چاہتے ہیں، یہ بتائیں اس ملک کا قانون کیا ہوگا، اس کا طرز حکومت کیا ہوگا،
تو قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے قرآن مجید کو اٹھا کر فرمایا تھا کہ میں کون ہوتا ہوں پاکستان کا قانون بنانے والا اور پاکستان کے طرز حکومت کا تعین کرنے والا۔ ہم جو ملک بنانے جا رہے ہیں اس ملک کا نظام حکومت، طرز حکومت اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1300 سال پہلے قرآن مجید کی صورت میں ہمیں عطا فرما دیا ہے۔ قرآن آج بھی ہماری ہدایت و رہنمائی کے لیے کافی ہے، اور قیامت تک جہاں بھی ہمیں ضرورت پڑے گی قرآن ہماری رہنمائی کرتا رہے گا۔ ہمیں کسی نئے قانون کی ضرورت نہیں ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ ملک پاکستان کسی سوشلزم کے لیے نہیں بنا، کسی سیکولرزم کے لیے نہیں بنا، بلکہ یہ ملک پاکستان اگر معرض وجود میں آیا ہے تو اس لیے معرض وجود میں آیا ہے کہ یہاں پر اللہ کی کتاب قرآن کا قانون ہوگا اور نفاذ شریعت نظام مصطفیٰ ہوگا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ ملک عطا فرمایا، اور اس ملک میں 1799 سے پہلے بر صغیر پاک و ہند کے اندر 10 صدیوں تک ہمارے مسلمان حکمرانوں نے، بادشاہوں نے حکمرانی کی ہے، لیکن جب انگریز چال سازی کے ذریعے ایک کمپنی کے ذریعے اس بر صغیر پاک و ہند کے اندر داخل ہوا، اور پھر آہستہ آہستہ اس نے قرضوں کے اندر دباتے دباتے بے شمار ریاستوں کو اپنے انڈر لے لیا، یہاں تک کہ ایک ریاست ٹیپو سلطان کی باقی رہ گئی، اور جب تک ٹیپو سلطان باحیات رہے تب تک انگریز کی یہ جرت نہیں تھی کہ وہ اس کے علاقے کو، اس کے محل کو فتح کر سکے۔ لیکن یاد رکھیے، مسلمانوں نے جب بھی شکست کھائی ہے اپنوں کے دھوکے کی وجہ سے شکست کھائی ہے۔ سلطان ٹیپو کے اپنے ہی لوگوں نے ان کو دھوکہ دیا، اور جس دروازے سے انہوں نے محل کے اندر داخل ہونا تھا، بچنا تھا، اس دروازے کو بند کر دیا گیا، اور اس طرح انگریز ان کے اوپر حملہ آور ہوئے۔ لیکن وہ مرد مجاہد، شیر دل انسان اکیلا ڈٹ کر ان انگریزوں کا مقابلہ کرتا رہا، حتیٰ کہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جب زمین پر ٹیپو سلطان گرا اور جاں کنی کا عالم تھا، بس روح پرواز کرنے ہی والی تھی، ایک انگریز آگے بڑھا اور اس نے آگے بڑھ کر آپ کے جسم کی بے حرمتی کرنی چاہی اور سلطان ٹیپو کے ہاتھ سے تلوار کھینچنی چاہی۔ تو اس جاں کنی کے عالم میں جب انسان کے ہاتھ اور پاؤں اس کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، ٹیپو سلطان نے پورے جسم کے اندر بچی کتی طاقت کو اپنے ہاتھ کے اندر جمع کیا اور پوری قوت سے اپنی تلوار کا وار کرتے ہوئے اس انگریز کو واصل جہنم کر دیا، آخری سانس کے اندر بھی، اور بتا دیا کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 1000 سالہ زندگی سے بہتر ہوتی ہے، اور فرمایا جب تک سلطان ٹیپو کے جسم کے اندر روح باقی ہے اس کے ہاتھ سے کوئی تلوار جدا نہیں کر سکتا۔ اور پھر ٹیپو سلطان کی شہادت کے بعد بر صغیر پاک و ہند کے اندر انگریز مسلط ہو گیا، یہاں تک کہ 1857 تک انگریز مسلط رہا، اور کوئی بھی اس کے خلاف آواز جہاد کی، آزادی کی بلند نہ کر سکا۔ اور پھر آپ کو بتاؤں کہ سب سے پہلا وہ مرد مجاہد جس کے ساتھ تاریخ نے ناانصافی کی، تاریخ دانوں نے جس کا نام مٹانے کی کوشش کی، وہ پہلا مرد مجاہد جس نے جنگ آزادی کی بنیاد رکھی، وہ حضرت علامہ مولانا فضل حق حیرآبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں۔ وہ ہستی جنہوں نے 1857 میں دہلی کے اندر انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا، اور پھر بے شمار مشائخ عظام سے اس پر دستخط لیے، اور پھر بر صغیر پاک و ہند کے اندر جب وہ فتویٰ شائع ہوا اخباروں کے اندر، تو پھر گلی گلی، کریا کریا، شہر شہر وہ جنگ اور وہ قتال کا محاذ جو ہے وہ شروع ہوا کہ انگریز جو ہے وہ ان کے پاؤں لرزنا شروع ہو گئے۔ اس وقت سب سے پہلے جس ہستی نے آزادی کے لیے آواز اٹھائی تھی اس کا نام علامہ مولانا فضل حق حیرآبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہے، اور ان کی قیادت کے اندر پھر مسلمانوں نے آزادی کی جنگیں اور تحریکیں چلانا شروع کیا، حتیٰ کہ انگریز اس قدر لرز اٹھا تھا کہ اس نے بے شمار جو صاحب اثر لوگ تھے ان کو دولت کا لالچ دے کر اپنے ساتھ لگایا،
اور جو باقی مسلمان بچے ہوئے تھے ان مسلمانوں کو اس نے قتل کروا دیا، اور ایسی قتل و غارت کا کھیل جو ہے وہ رچایا گیا کہ علامہ فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، چونکہ ان کی ضرورت تھی مسلمانوں کو، لہٰذا وہ روپوش ہو گئے اور پس پردہ رہ کر آپ مجاہدین کی مدد کرتے رہے، رہنمائی کرتے رہے، یہاں تک کہ اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت امام عشق و محبت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کے والد محترم مولانا نقی علی خان اور آپ کے دادا جان مولانا رضا علی خان، انہوں نے مجاہدین کو اسلحہ فراہم کیا، کھانا فراہم کیا، یہاں تک انہوں نے جو ہے وہ مجاہدین کی مدد کی۔ اور پھر ملکہ برطانیہ ملکہ وکٹوریہ چڑیل نے یہ سازش چلی، یہ اعلان کروایا کہ جتنے بھی باغی ہیں ان کو انگریزوں نے معاف کر دیا ہے۔ یہ خبر جب اس کی تشہیر ہوئی، علامہ فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سوچا کہ اب روپے پوش رہنے کی ضرورت نہیں ہے، اب سامنے آ کر کام کرنا چاہیے۔ لیکن پھر بات وہیں آ جاتی ہے کہ مسلمانوں کو جب بھی شکست ہوئی کسی اپنے کے دھوکے کی وجہ سے ہوئی۔ علامہ فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خیر آباد اپنے علاقے کے اندر جب پہنچے تو کسی شخص نے مخبری کر دی کہ یہی وہ فضل حق خیر آبادی ہیں، خیر آباد کے اندر موجود ہیں جنہوں نے انگریز کے خلاف محاذ کھڑا کیا ہے۔ پھر علامہ فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو قید کر لیا گیا، آپ پر مقدمہ چلا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرنا دیکھیے، جس شخص نے علامہ فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے لیے گواہی دینی تھی، وہ شخص اس کے دل کے اندر نرمی پیدا ہوگی علامہ فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے لیے، اور اس نے سوچا کہ میں گواہی کو بدل دوں گا۔ جب تمام تحقیقات مکمل ہو چکی تو اس شخص نے علامہ فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو پہچاننے سے انکار کر دیا کہ میں نہیں جانتا کہ یہ وہ شخص ہے جس نے جہاد کا فتویٰ دیا تھا۔ اور اس طرح ایک راستہ جو ہے وہ علامہ فضل حق خیر آبادی کا رہائی کا بن رہا تھا، یہاں تک کہ جس جج کے سامنے پیش کیا گیا تھا وہ جج بھی علامہ فضل حق خیر آبادی کا شاگرد تھا، کچھ کتابیں اس نے پڑھی تھیں، وہ بھی چاہتا تھا کہ کوئی راستہ نکلے کہ علامہ فضل حق خیر آبادی کو رہا کر دیا جائے۔ لیکن جب تمام تر گواہیاں اور تمام ثبوت علامہ کے حق میں مسترد ہو گئے تو انگریز نے سوال کیا، اے علامہ فضل حق خیر آبادی تم بتاؤ تمہارا کیا موقف ہے؟ تو علامہ فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، وہ جنگ آزادی کا پہلا مجاہد، اس نے ڈٹ کر کہا، انگریزوں تم مجھے سزا دینا چاہتے ہو تو جو مرضی سزا دے دو، میں مسلمان ہوں، آقا کا غلام ہوں، اپنی زبان سے پھرنا نہیں جانتا، وہ فتویٰ میں نے ہی دیا تھا، اور آج بھی میں ببانگ دہل کہہ رہا ہوں کہ جہاد تمہارے خلاف کل بھی فرض تھا، آج بھی فرض ہے، اور تمہارے خلاف ہمیشہ کے لیے جہاد فرض ہی رہے گا۔ بلند آواز سے کہیں نا سبحان اللہ۔ وہ پہلا مجاہد جس نے جنگ آزادی کے لیے قربانی دی۔ پھر علامہ فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کو کالے پانی کی سزا سنائی گئی، جزیرہ اڈمان وہاں پر آپ کو قید کیا گیا اور تا عمر آپ کو قید سنائی گئی۔ بعد میں فیصلہ تبدیل بھی ہوا، آپ کی آزادی کا پروانہ بھی انگریز حکومت نے جاری کیا، لیکن انگریز کی رہائی کا دبا لینے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو آزاد فرما دیا، اور وہیں پر علامہ فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا انتقال ہوا، اور وہیں پر آپ کا روضہ انور ہے۔ اس کے بعد بے شمار تحریکیں چلیں۔ یہ پہلے مرد مجاہد اہل سنت کے عالم دین ہیں، اور یاد رکھیں آج ملک پاکستان کے اندر وہ لوگ جو ملک پاکستان کو ناپاکستان اور قائد اعظم کو کافر اعظم کہنے والے تھے، آج وہ ملک پاکستان کے بنانے کے دعوے دار بنے ہوئے پھرتے ہیں۔ نہ رنگ یہ سیاست دوراں تو دیکھیے، منزل انہیں ملی جو شریک سفر نہ تھے۔ جنہوں نے پاکستان بنانے کی مخالفت کی تھی، آج ہمارے بچوں کو نصاب کے اندر جتنی بھی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں ان کے اندر لکھا جاتا ہے کہ ان لوگوں نے پاکستان کی حمایت کی ہے، حالانکہ تاریخ کی کتابوں سے یہ بات واضح اور عیاں ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان کی اسمبلیوں کے اندر کھڑے ہو کر بھی کہا تھا کہ شکر ہے خدا کا ہم پاکستان بنانے کے گناہ کے اندر شریک نہیں ہیں۔ آج وہ لوگ پاکستان کی محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں، لیکن یاد رکھیے اہل سنت علماء نے 1857 میں پہلے عالم دین علامہ فضل حق خیر آبادی سے لے کر آج تک ملک پاکستان سے وفا کی ہے، اور انشاءاللہ جب تک ہماری جسموں میں جان باقی ہے، اگر ملک پاکستان کے لیے ہمیں اپنی قربانی بھی دینی پڑ جائے تو ہم دریغ نہیں کریں گے۔
کہیں نا انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ملک پاکستان کو محفوظ رکھے. لیکن اگر ایسا کوئی وقت آ گیا تو ہم اپنے ملک کی فوج کے ساتھ بشانہ کھڑے نظر آئیں گے انشاءاللہ. یہ ملک پاکستان بڑی قربانیوں کے بعد بنا ہے. آج ہماری آنے والی نسلوں کو ملک پاکستان کے حوالے سے تاریخ کا ہی صحیح پتہ نہیں ہے. ایک وہ زمانہ بھی آیا تحریک آزادی سے پہلے کہ جب یہ نعرے لگنا شروع ہو گئے ہندو مسلم بھائی بھائی، یہ نعرے لگنا شروع ہو گئے، اور یہ متفقہ طور پر بعض علماء نے اور بعض ہندوؤں نے مل کر فیصلہ کیا کہ انگریزوں کو ہم مل کر بر صغیر پاک و ہند سے باہر نکالیں گے، اور یہ بر صغیر پاک و ہند ہمارا جو ہے وہ وطن ہوگا اکٹھا، ہم ہندو اور مسلمان ایک ساتھ رہیں گے. اور یہ نعرہ چل اٹھا ہندو مسلم بھائی بھائی، یہ نعرہ لگ رہا تھا، حتیٰ کہ اس نعرے نے اتنا نقصان پہنچایا مسلمانوں کو کہ مسلمان ہندوؤں کے ساتھ نکاح کرنا شروع ہو گئے، شادیاں ہونا شروع ہو گئی مسلمانوں کی. اور اس وقت جس مرد مجاہد نے سب سے پہلے اس کے خلاف آواز اٹھائی ہے وہ اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت امام عشق و محبت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. 1897 کے اندر حضرت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے پٹنہ کے اندر سنی کانفرنس کروائی، اور اس کانفرنس کے اندر آپ نے مسلمانوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے مسلمانوں، ہندو الگ قوم ہیں، تم الگ قوم ہو. میرے آقا کا فرمان ہے الکفر ملت واحدہ، کفر جو ہے وہ ایک ہی ملت ہے. کفر چاہے انگلستان کا ہو تب بھی کفر ہے، کفر اگر برطانیہ کا ہو تب بھی کفر ہے، کفر اگر امریکہ کا ہو تب بھی کفر ہے، اور کفر اگر ہندوستان کا ہو تب بھی کفر ہے. لہذا مسلمان سب سے الگ اور جدا گانا مذہب رکھتے ہیں، لہذا مسلمانوں کا نظریہ ایک الگ ہے. اور پھر اس وقت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے پٹنہ سنی کانفرنس کے اندر سب سے پہلے 1897 کے اندر آپ نے ٹو نیشن تھیوری، دو قومی نظریہ سب سے پہلے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے پیش کیا تھا. اور اس وقت مسلمانوں کو بتایا تھا کہ تم الگ قوم ہو، یہودی ہندو الگ قوم ہیں، وہ کبھی بھی تمہارا ساتھ نہیں دے سکتے، تمہارا استعمال کر کے وہ تمہارے اوپر مسلط ہونا چاہتے ہیں. لیکن پھر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ فرمان، یہ دو قومی نظریہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے 1921 کے اندر الہ آباد کے خطبے کے اندر یہی دو قومی نظریہ علامہ اقبال نے پیش کیا. لیکن اس کے پہلے بانی، پہلے مجدد دین و ملت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں. اور پھر علماء اہل سنت نے قائد اعظم اور تحریک آزادی کے اندر اپنا کردار ادا کرنے والوں کے شانہ بشانہ اپنا کردار ادا کیا. جتنے بھی سیاسی حکمران تھے ان کی رہنمائی کی، اور عوام کے اندر یہ جذبہ اجاگر کیا کہ ہمیں ایک الگ وطن کی ضرورت ہے. اور پھر کتنا جذبہ بیدار ہوا، جگہ جگہ محافل کے اندر علماء ملک پاکستان کے نعرے لگاتے اور عوام کے اندر جذبہ بیدار ہوتا. آج ہمارے وہ نوجوان جو 14 اگست والے دن، آج کے دن اپنے موٹر سائیکل کا سائلنسر نکال کر ون ویلنگ کرنے کے اندر مشغول ہوتے ہیں، وہ نوجوان جو باجے لے کر گلیوں کے اندر بجاتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں، جو رقص و سرور کی محفلیں سجاتے ہیں، وہ ہمارے شہروں کے اندر نوجوان اسلام آباد، لاہور، کراچی کے اندر جو شراب نوشی کے اندر مشغول ہوتے ہیں کہ جی ہم جشن آزادی منا رہے ہیں. خدا کی عزت کی قسم، یہ ملک پاکستان کسی نے ہمیں پلیٹ پہ رکھ کر نہیں دیا ہے. بلوچستان کے ان نوجوانوں سے سیکھو کہ جنہوں نے ملک پاکستان سے وفا کا حق ادا کر دیا. بلوچستان کے سکول کے نوجوانوں نے اپنے جیبوں سے رومال نکالے اور اپنے خون سے اس پر نعرہ لکھا تھا کہ بٹ کے رہے گا ہندوستان، بن کے رہے گا پاکستان. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. اس وقت ان نوجوانوں نے یہ نعرہ لگایا تھا، اور یہ نعرہ جو رومال کے اوپر لکھا تھا وہ بانی پاکستان قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تک بھی پہنچا تھا. اور ان نوجوانوں کے اندر، بچوں کے اندر، بڑے تو بڑے لیکن بچوں کے اندر بھی ہندوؤں کے خلاف ایسا جذبہ جہاد پیدا ہو چکا تھا کہ ایک نوجوان بچہ بھاگتا ہوا زمین پر گرا، اس کے گھٹنے پر چوٹ آتی ہے، اس کا خون نکلنا شروع ہو جاتا ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، تو قریب کھڑا ایک ہندو کہتا ہے تم پاکستان آزاد کرواؤ گے؟ تم بٹ کے رہے گا ہندوستان کے نعرے لگاتے ہو. جو ایک چوٹ پر رونا شروع ہو گیا ہے،
تھوڑا سا خون تو تم برداشت نہیں کر سکتے تو ملک پاکستان کو کیسے آزاد کرواؤ گے؟ تو اس چھوٹے سے بچے نے اپنی سسکیوں کو روکتے ہوئے، اپنے آنسوؤں کو پوچھتے ہوئے اس ہندو کو مخاطب کر کے کہا، او ہندو کے بچے، او گائے کا پیشاب پینے والے، میں اس لیے نہیں رو رہا کہ مجھے چوٹ آئی ہے، بلکہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میرا خون یہاں پر ضائع ہو گیا ہے۔ یہ خون تو میں نے ملک پاکستان کی آزادی کے لیے بچا کر رکھا تھا۔ ایسا جذبہ جب بچوں کے اندر بیدار ہوا تو پھر ہندو سمجھ گئے کہ اب یہ ملک پاکستان بن کر رہے گا۔ تو پھر انگریزوں اور ہندوؤں نے مل کر پھر ایک اور سازش چلی، چونکہ اس وقت مکس فوجیں تھیں، مسلمان، ہندو، سکھ سارے ہی فوج کے اندر تھے۔ ہندوؤں نے بارڈر کے اوپر جتنے بھی سکھ اور ہندو تھے ان کو، فوجیوں کو واپس بلا لیا، مسلمانوں کو وہیں پر رہنے دیا اور ان کو واپس بلا کر ٹریننگ دینا شروع کی کہ اگر ملک پاکستان بن گیا تو مسلمانوں کا قتل عام کیا جائے گا۔ اس کے لیے اس فوج کو باقاعدہ ٹریننگ دے کر تیار کیا گیا، حتیٰ کہ جب ملک پاکستان بنا، آپ تاریخ پاکستان اٹھا کر دیکھیے، خون کی ندیاں بہتی ہوئی آپ کو نظر آئیں گی۔ ہمارے علماء نے، ہمارے اسلاف نے، ہمارے بزرگوں نے، ہماری ماؤں اور بہنوں نے اس ملک پاکستان کی آزادی کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں۔ جب ہندوستان سے پاکستان ٹرین روانہ ہوتی تھی، مسلمانوں کو 3 ٹرینوں پر بٹھا کر روانہ کیا جاتا تھا وہاں سے، اور ان کی سامان کی تلاشی لی جاتی تھی، اور حفاظت کے لیے اگر کسی کے پاس چاقو بھی ہوتا تو اس کو بھی ضبط کر لیا جاتا، اور پھر حفاظت کے نام پر سکھ اور ہندو فوجیوں کو اس ٹرین کے اندر سوار کیا جاتا اور کہا جاتا یہ حفاظت کے ساتھ تمہیں لاہور پہنچائیں گے۔ لیکن جو ہی وہاں سے ٹرین روانہ ہوتی، وہ اس ٹرین کے اندر ہندو اور سکھ فوجی قتل عام شروع کر دیتے، یہاں تک کہ وہ ٹرین وہاں سے بھری ہوئی روانہ ہوتی اور لاہور کے اندر ہمارے مسلمان بزرگوں کی، بچوں کی، بچیوں کی لاشوں کے ٹکڑے یہاں پر پہنچا کرتے تھے۔ اس قدر انہوں نے ظلم و ستم کیا، یہاں تک کہ ایک سکھ نے ایک گاؤں کا واقعہ لکھا، اس سکھ نے کتاب لکھی اور اس کے اندر اس نے واقعہ لکھا کہ ایک گاؤں کے ہم نے محاصرہ کیا جہاں پر ہزاروں کی تعداد میں مسلمان موجود تھے، اور نوجوان اپنی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کی حفاظت کے لیے اس گاؤں کے ارد گرد موجود تھے۔ جب سکھوں نے ان کے اوپر حملہ کیا اور ناکام ہوئے تو پھر انہوں نے ہندو فوج کو واپس بلایا اپنی مدد کے لیے۔ ہندو فوج مدد کے لیے پہنچی، وہ سکھ لکھتا ہے کہ اس گاؤں کے چاروں طرف ہندوؤں نے مشین گنیں نصب کی اور پھر وہاں پر بے تحاشا فائرنگ شروع کر دی، ہاں تک کہ اس گاؤں کے اندر جتنے بھی نوجوان، جتنے بھی مرد موجود تھے وہ سب کے سب شہید ہونا شروع ہو گئے۔ اور وہ سکھ لکھتا ہے اپنی آنکھوں سے وہ منظر بھی دیکھا ہے، وہ مسلمان بچیاں جن کو ان مسلمانوں نے ایک مسجد کے اندر جمع کر دیا تھا، جب مسلمان شہید ہونا شروع ہو گئے لگاتار تو پھر وہ بچیاں ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہوئے اس مسجد سے باہر نکلی اور اپنے آپ کو ان گولیوں کے سامنے رکھ دیا کہ ہم شہادت کا جام تو نوش کر لیں گی لیکن ان سکھوں اور ہندوؤں کے ہاتھوں میں نہیں آئے گی۔ اس طرح پاکستان آزاد ہوا ہے، کسی نے پلیٹ کے اندر رکھ کر نہیں دیا۔ آج ہم اس ملک پاکستان کی قدر ہی نہیں کرتے، ہماری بے شمار مائیں بہنیں اس ملک ہندوستان کے اندر وہیں پر رہ گئیں جو ہندوؤں اور سکھوں کے قبضے کے اندر رہیں۔ یا پاکستان آزاد ہوا تو کچھ عرصے کے بعد کچھ لوگ لدھیانہ کے اندر گئے انڈیا میں، اور وہاں پر ایک مسجد کے اندر نماز پڑھ کے ایک نوجوان کہتا ہے میں جب باہر نکلنے لگا تو دیکھا ایک سکھ خاتون اپنے ہاتھ کے اندر ایک بچہ اٹھائے ہوئے مسجد کے اندر داخل ہو رہی ہے، اور مسجد میں داخل ہو کر اس نے کہا تم میرے بچے کو دم کر دو گے؟ وہ نوجوان کہتا ہے اس سکھ عورت کو مسجد میں داخل ہوتے ہوئے جب میں نے دیکھا تو میں نے کہا باہر نکل، یہ اللہ کا گھر ہے، تو ناپاک ہے، پلیت ہے، نجس ہے، مسجد سے باہر نکل جا۔ تو وہ عورت اس کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے اور وہ کہنے لگی یہ بچہ سکھ کا ضرور ہے لیکن میں ایک مسلمان کی بیٹی ہوں، میں ایک مسلمان کی بیٹی ہوں جو یہاں پر رہ گئی۔ وہ نوجوان کہتا ہے میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، میں نے کہا بہن آؤ تمہیں ملک پاکستان لے جاتا ہوں، لیکن اس عورت ان لوگوں کو سلام عقیدت پیش کیجئے جنہوں نے ملک پاکستان سے اس قدر وفا کی، اس قدر محبت کی۔ وہ عورت کہنے لگی پاکستان ایک پاک دھرتی ہے اور اب میرا جسم ناپاک ہو چکا ہے، اب میں اس ملک پاکستان کی دھرتی پر قدم نہیں رکھ سکتی۔ اللہ اکبر، اس عورت کی ناپاکی پر ہزاروں پاکیاں قربان کہ جس نے ملک پاکستان سے وفا کا درس حاصل کیا۔ اور وہ عورت بھی، آپ نے اس کا واقعہ بھی سنا ہوگا کہ ایک مسلمان مجاہد جب ہندوستان کا بارڈر کراس کر کے وہاں پر پہنچا تو
تو ہندوؤں سکھوں نے اس کو قید کر کے اپنے گھر کے اندر قید کر لیا کہ یہ شاید کوئی اسمگلر ہے، لیکن وہ کہتا ہے رات کے اندھیرے کے اندر، رات کی تاریکی میں نے دیکھا ایک عورت اس گھر کے دروازے پر میرے سامنے آتی ہے اور مجھے کہتی ہے ہم نے ملک پاکستان اس لیے تمہیں آزاد کروا کے دیا تھا کہ تم اسمگلنگ کرو۔ فوجی کہتا ہے میں نے اسے کہا تم نے کہاں پر، سکھوں نے تو کہاں پر ملک پاکستان کو آزاد کروایا تھا؟ اس نے کہا میں سکھ نہیں ہوں، میں ایک مسلمان کی بیٹی ہوں، کلمہ طیبہ پڑھنے والی ہوں، ختم نبوت والے نبی پر میں ایمان رکھنے والی ہوں، لیکن سکھوں کے قبضے کے اندر یہیں پر رہ گئی اور ان کی اولادوں کو پیدا کرنے کے لیے یہاں پر رکھی۔ لیکن یاد رکھو ملک پاکستان سے وفا کرنا یہ وہ ملک ہے کہ اگر میرے بچے بیمار ہوتے ہیں تو میں قرآن نہیں پڑھتی، میں ملک پاکستان کا نام لے کر اپنے بچوں کو دم کرتی ہوں، اللہ میرے بچوں کو شفا عطا فرما دیتا ہوں۔ اس طرح ہمارے اسلاف نے قربانیاں دی ہیں اس ملک کے لیے، اور اس لیے نہیں ملا کہ ہم جو ہے وہ دندناتے پھریں روڈوں کے اوپر، سیلنسر نکال کر ہم جو ہے وہ خوشیاں منائیں اور دوسروں کو اذیتیں دیتے پھریں، شرابیں پیتے پھریں، عدل و انصاف کا یہاں پر جنازہ نکل جائے، ہمارے حکمران یہاں پر نظام مصطفیٰ کا نفاذ نہ کریں۔ اس لیے یہ ملک پاکستان نہیں بنا۔ اور خدا کی عزت کی قسم وہ رات کتنی عظیم رات تھی جب 13 اگست کی رات اور 14 اگست کی صبح 12 بجے ریڈیو پر یہ اعلان ہوتا ہے مسلمانوں تمہیں مبارک ہو، یہ ریڈیو پاکستان ہے اور ملک پاکستان آزاد ہو چکا ہے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ بلند آواز سے سینے کا زور لگا کے نعرہ لگانا ہے، پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟ محمد الرسول اللہ۔ دستور ریاست کیا ہوگا؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟ ہمیں یہ ملک پاکستان بڑی عظیم قربانیوں کے بعد ملا ہے، اس لیے ہمیں اس کی قدر کرنی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں جس دن یہ ملک پاکستان آزاد ہوا اس دن انگریزی تاریخ تو 14 اگست تھی، اسلامی تاریخ کیا تھی؟ 27 رمضان المبارک۔ وہ رات تھی جس رات میں بر صغیر پاک و ہند کے مسلمان لیلۃ القدر منا رہے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریزیاں کر رہے تھے، لیکن ہمارے ملک کے پاکستان کے حکمرانوں اور یہ یہاں کے قانون کی وجہ سے یہ 14 اگست ہی مختص ہوئی۔ لیکن یاد رکھیے اسلامی اعتبار سے 27 رمضان المبارک اس ملک پاکستان کی آزادی کا دن ہے، اور پھر 3 دن بعد جب عید منائی گئی، آج قائد اعظم کے اوپر بھی اعتراض کیا جاتا ہے، کوئی کہتا ہے جی قائد اعظم شیعہ تھے، کوئی کہتا ہے جی قائد اعظم سیکولرزم یہاں پر لانا چاہتے تھے اس لیے یہ ملک بنایا ہے۔ لیکن یاد رکھیے قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، بانی پاکستان نے، ملک پاکستان بننے کے 3 دن بعد جو عید آئی ہے وہ عید کہاں پر ادا کی ہے؟ ایم اے جناح روڈ پر مسجد قصابہ کے سامنے عیدگاہ کے اندر جب قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے نماز عید ادا کی تو نماز عید پڑھانے والا کون تھا؟ یا وہ لوگ تھے جنہوں نے پاکستان کی مخالفت کی؟ اس وقت مسلح رسول پر کھڑے ہونے والے اور ممبر رسول پر بیٹھ کر واز کرنے والے آج بھی پاکستان کی تاریخ میں وہ بلیک اینڈ وائٹ تصویریں موجود ہیں۔ علامہ عبدالحلیم صدیقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ ممبر رسول پر بیٹھ کر واز دے رہے ہیں۔ معلوم ہوا ہمارے علماء اہل سنت نے قیام پاکستان کے اول سے لے کر آخر تک ہمیشہ بانیان پاکستان کا ساتھ دیا ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک ہم ساتھ دیتے رہیں گے۔ اور محمد بن قاسم نے ایک چلاتی ہوئی بیٹی کے اوپر ظلم دیکھ کر ہمیں جہاد بلند کیا تھا۔ پاکستان ایک ایٹمی پاور ہے، لیکن افسوس ایٹمی پاور ہونے کے باوجود 1 سال سے زائد عرصہ گزر گیا، لیکن آج بھی کشمیریوں کے اوپر لگاتار ظلم و ستم جاری ہے، لیکن کسی حکمران نے کوئی مثبت قدم نہیں اٹھایا۔ اور آج کہتے ہیں جی علماء مولوی جو ہیں وہ حلووں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ یقین جانیے جا کر سوشل میڈیا پر دیکھیے، بے شمار علماء نے یہ اعلانات کیے ہیں کہ اگر حکومت پاکستان ہمیں اجازت دے تو ہم پاک فوج کے ساتھ جا کر کشمیر کو آزاد کرانے کے لیے تیار ہیں۔ قائد اعظم نے کہا تھا کشمیر پاکستان کی شاہرگ ہے، شاہرگ کو کاٹ دیا جائے تو زندگی باقی نہیں رہتی۔ اس لیے حضرات ذوقار ہمارے حکمرانوں کو چاہیے، ہمیں بھی چاہیے، ہم اس کو ووٹ دیں جو غیرت مند ہو۔ ہم نے خود بے غیرتوں کو اپنے اوپر مسلط کیا ہے اور وہ بے غیرت کشمیر کے حق میں آواز تک اٹھانا گوارہ نہیں کرتے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ملک پاکستان کو استحکام نصیب فرمائے، اور اس ملک پاکستان کے اندر جس مقصد کے لیے یہ بنا تھا نفاذ نظام مصطفیٰ ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی جتنے بھی لوگ ملک پاکستان
پاکستان کے ساتھ مخلص ہو کر کام کرنے والے ہیں ان کی عمر دراز فرمائے، اور جو پاکستان کے خلاف پاکستان میں رہ کر پراپیگنڈے کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو نیست و نابود فرمائے، اور سب مل کر آمین کہیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے حکمرانوں کو ایسا کردار ادا کرنے کی توفیق دے، ایسا کردار ہمارے حکمران ادا کریں کہ کشمیر بھی آزاد ہو جائے اور ہندوستان میں مسلمان بھی آزاد ہو جائیں۔ سب کہیں آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔